ذی قدر علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے محترم بھائی قدرت اللہ صاحب اور ہمارے بھائی گل محمد صاحب، ان کی محبت کے نتیجہ میں عام دوستوں کے سامنے میری حاضری ہو رہی ہے۔ جن ہمارے دوستوں نے آج کے اس جلسے کا پروگرام بنایا، میں بھائی قدرت اللہ کے لیے اور ان کے سارے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی جان، مال، عزت، اولاد، رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ آپ کا علاقہ ایک گوٹھ ہے تو میں آپ کو بات بھی ایک گوٹھ والے بندے کی سناتا ہوں حدیث شریف میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گوٹھ کا رہنے والا دیہاتی بندہ آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوٹھ والے بندے کو جو جواب دیا، بس یہی ہمارا سبق ہے۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ یہ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک گوٹھ کا رہنے والا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس گوٹھ والے بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتائیے، میں وہ عمل کروں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، ان 4 باتوں پر عمل کرنا تیرا کام ہے۔ گوٹھ والے بندے، تجھے جنت میں بھیج دینا رب العالمین کا کام ہے۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو سندھی یہ آتی ہے، خوش آئے ہو؟ ہم نے جواب ہی نہیں دیا، خوش آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، ان 4 باتوں پر عمل کر لو سیدھا جنت میں چلے جاؤں گے۔ اس دیہاتی بندے نے جواب دیا، حضرت والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، رواہ البخاری۔ حضور آپ نے جو 4 باتیں بتائی ہیں، میں ان میں زیادتی بھی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، 4 باتوں پہ پورا عمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دیہاتی بندہ واپس جا رہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ وَإِن يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا۔ میرے ساتھیوں، جس بندے نے دنیا کے اندر جنتی بندہ دیکھنا ہے، اس گوٹھ والے بندے کو دیکھ لے، یہ جنتی بندہ جا رہا ہے۔ اب 4 باتیں آپ دوستوں کو سنانی ہے۔ پہلی بات،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی بندے کو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو گوٹھ والے بندے ساری زندگی عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں منانا. اب اللہ کا نام جو اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ تین قسم کی عبادت کا ہم وعدہ کرتے ہیں نماز میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا معنی؟ زبان والی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، جسم اور جان والی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے. نمبر 3 مال والی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے. اب میں ان تین باتوں کو کھولتا ہوں. پہلی عبادت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب بندے پر پریشانی آ جائے، جب بندے پہ کوئی مشکل آ جائے، جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اس وقت اللہ کو بلانا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. آپ کو مثال سناؤں پریشانی میں کیسے اللہ کو بلانا ہے. یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے. سورت کا نام سورت الانبیاء ہے. یہ میں نے 17واں پارہ کھولا ہوا ہے اور آیت کا نمبر 68. قالوا حرقوا. یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے قرآن پاک پر. قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. آپ دیکھتے آئیں تاکہ اللہ آپ کو دیکھنے کا ثواب بھی دے دے. اب سمجھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظالم لوگوں نے کپڑے بھی اتار لیے، بالکل بے لباس کر دیا اور منجنیق پر بٹھا دیا. منجنیق ایک لکڑی کی بنی ہوئی مشین ہوتی ہے جس پر پتھر رکھ کر دور دشمن کے گھروں پر پھینکتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق پر بٹھا دیا. سامنے آگ جلائی گئی ہے، 1 مہینے تک آگ جلائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم لوگ جلانا چاہتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے سب سے پہلے جنتی کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کریم کے دین کے لیے سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے. اب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے ظالم تیار کھڑے ہیں. اللہ کے حکم سے جبرائیل فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آ گیا. سمجھنا بات کو. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. یہ آیت نمبر 64 میرے سامنے ہے. فرمایا وما تنزل الا بامر ربک. جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے. جبرائیل فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کریم کے حکم سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل فرشتے نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کرو. بات کو سمجھنا.
ہم نالائق اور کمزور ہوتے، ہم کہتے آگ میں لوگ ڈال رہے ہیں مجھے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبرائیل واپس چلا جا، ارجے جہاں سے آیا ہے واپس آسمانوں میں چلا جا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلا حاجت لی الیک، ضرورت تو بہت زیادہ ہے، دشمن مجھے آگ میں جلانا چاہتے ہیں، لیکن میں ابراہیم علیہ السلام اپنی ضرورت جبرائیل تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہاتھ بنانے والا اللہ ہے، تو زبان کے ساتھ مشکل وقت میں صرف اللہ کریم کو بلاؤں گا۔ تو چلا جا، بڑی پریشانی ہے، لوگ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ اللہ کریم کے آگے پھیلاؤں گا، تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اب آپ خیال مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت بلانا عبادت ہے، اس عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ جبرائیل چلا جا۔ جبرائیل فرشتے نے کہا، اگلا جملہ خیال سے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی پریشانی مجھے بتا دیں، سمجھو۔ جبرائیل فرشتے نے کہا آپ اپنی پریشانی مجھے بتا دیں، میں اللہ کے سامنے جا کر بیان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبرائیل، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو واسطہ نہیں بنایا، جبرائیل کو وسیلہ نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے۔ ہکڑو کہتے ہو، سندھی مجھے نہیں سکھاتے، ہکڑو اکیلا، آسمان پر تو اکیلا ہے، اللہ زمین پر تجھے ماننے والا میں ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہوں، میرے بغیر اللہ تیری خالص عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس پریشانی میں، اس مصیبت میں اللہ کریم مجھے کافی ہے۔ اب آپ نے میری اردو سمجھی ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں باوضو بیٹھا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کس کو بلایا تھا؟ نہیں، جو ایسا کہے گا مجھے شک ہے، کس کو بلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پریشانی میں کسی پیر کو نہیں بلایا، کسی فقیر کو نہیں بلایا، کسی نبی کو نہیں بلایا، کسی قبر والے مردے کو نہیں بلایا، پھر اللہ کا نام اونچا لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کس کو بلایا تھا؟ اچھا، کسی کا واسطہ وسیلہ بھی پیش نہیں کیا۔ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں خان صاحب اللہ کریم کو بلانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن یہ پیر فقیر ہماری ڈاکن ہیں۔ ڈاکن نہیں سمجھتے، ڈاکن سیڑھی چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پیر فقیر ہماری ڈاکن ہے۔ افسر کو ملنا ہو، چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، یہ پیر فقیر ہمارے چپڑاسی ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، پیر فقیر کو ڈاکن کہنا اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی ہے۔ انبیاء اولیاء کرام کو
چپڑاسی کہنا ان کی بے ادبی ہے. اللہ کے نیک بندے ڈانکڑ نہیں ہیں، چپڑاسی نہیں ہیں. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنا ہو ڈاکڑ کی ضرورت ہے. آؤ قرآن پاک کا حوالہ سنو. یہ میرے سامنے 26